پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ادارہ شماریات پاکستان (PBS) کے مطابق اس دوران ٹیکسٹائلز کی برآمدات 8.47% کے اضافے کے ساتھ 14.84 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ مالی سال کی اسی عرصے میں 13.68 ارب ڈالر تھیں۔ اس طرح ایک سال کے اندر 1.16 ارب ڈالر کا زر مبادلہ اضافی حاصل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے بیشتر مہینوں میں برآمدات میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ جنوری میں 15.85%، فروری میں 9.31% اور مارچ میں 9.97% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم اپریل 2025 میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی، جہاں برآمدات اپریل 2024 کے 1.24 ارب ڈالر کے مقابلے میں 1.22 ارب ڈالر رہیں، یعنی 1.35% کی کمی آئی۔ تیار ملبوسات کی برآمدات میں 17.52%، نیٹ ویئرز میں 15.47% اور بیڈ ویئرز میں 12.2% اضافہ ہوا ہے۔ PBS کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل کے شعبے کی یہ کارکردگی قومی برآمدات میں اضافے کا بڑا سبب ہے۔ مجموعی قومی برآمدات بھی 6.4% بڑھ کر 26.89 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جو گزشتہ سال 25.27 ارب ڈالر تھیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ اشتعال انگیز بیان پر شدید رد عمل دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مودی کے گجرات میں انتخابی جلسے کے بیان کو محض سیاسی تھیٹر قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک جوہری ریاست کے سربراہ کی جانب سے نفرت انگیز بیانات انتہائی افسوسناک اور خطرناک رجحان ہیں۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو ریاستوں کو تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے ایسے بیانات کا سہارا لے رہا ہے۔ پاکستان عالمی امن مشن کا فعال حصہ اور انسداد دہشت گردی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کو اگر انتہا پسندی کی فکر ہے تو اسے اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی ہندو سوچ اور اقلیت دشمنی پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان امن کا خواہاں ضرور ہے، مگر دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مزید 1149 افغان شہریوں کو افغانستان واپس بھیجا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق ان میں سے 1147 افراد کو تورخم بارڈر، جبکہ 2 افراد کو انگور اڈا بارڈر کے ذریعے سرحد پار بھیجا گیا۔ واپس جانے والوں میں 1011 افغان شہری ایسے تھے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے، جبکہ 138 افراد نے رضاکارانہ واپسی کا فیصلہ کیا اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک بدری کی یہ کارروائیاں خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب سے کی گئیں، جن میں خیبر پختونخوا سے 1066، اسلام آباد سے 66 اور پنجاب سے 15 افغان شہری شامل تھے۔ واضح رہے کہ ستمبر 2023 سے جاری اس مرحلے وار عمل کے دوران اب تک مجموعی طور پر 5,47,296 افغان شہری پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ سعودی عرب نے رواں مالی سال بھی حج کے دوران بچوں کے داخلے پر پابندی برقرار رکھی ہے۔ فروری 2025 میں جاری کیے گئے فیصلے کے مطابق یہ اقدام حجاج کرام کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ حج کے دنوں میں غیر معمولی ہجوم ہوتا ہے، جس میں بچوں کی سلامتی یقینی بنانا ممکن نہیں، اسی لیے ان کی شراکت پر مکمل پابندی برقرار ہے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ادھر حج کوٹے میں اضافے کے باوجود 67,000 سے زائد پاکستانی عازمین پرائیویٹ اسکیم کے تحت حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ حالانکہ پاکستان کو اس سال سعودی عرب کی جانب سے 10,000 کا اضافی حج کوٹا دیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ ٹریڈنگ کے دوران بینچ مارک 100 انڈیکس میں 155 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,18,376 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس ایک موقع پر 1,18,533 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھو گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,18,221 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ رافیل نڈال
जिन्हें टेनिस की दुनिया का अजीम तरीन खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने फ्रेंच ओपन में अपने कैरियर को शानदार अंदाज में अलविदा कहा। पेरिस के कोर्ट फिलिप चैटर पर हजारों मदाहों ने खड़े होकर मेर्सी राफे के नारे लगाए और अपने हीरो को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। 38 साला नडाल ने अपने 20 साला कैरियर में 14 बार फ्रेंच ओपन जीता और इस कोर्ट को अपनी फतुहात का निशान बना दिया। नडाल ने अपनी तकरीर का आगाज फ्रांसीसी जुबान में किया, फिर अंग्रेजी और हस्पानवी में मदाहों से अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट मेरे कैरियर का सबसे अहम मुकाम है, यहाँ खुशियाँ, आंसू और जज्बे सब कुछ मिला। तकरीब को मजीद खास बनाने के लिए उनके 3 बड़े हरीफ रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे भी मौजूद थे। नडाल ने कहा कि ये खिलाड़ी मेरे हरीफ भी थे और मेरे दोस्त भी। उन्होंने मुझे बेहतर खिलाड़ी बनने पर मजबूर किया। इख्तिताम पर नडाल अपने 2 साला बेटे के साथ कोर्ट में आए और मदाहों को आखिरी बार हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उनके कदमों का एक निशान मुस्तकिल तौर पर कोर्ट में लगा दिया गया ताकि आने वाली नस्लें भी नडाल को याद रखें।